Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین ذی وقار، لیلۃ القدر بڑی فضیلت و برکت اور مغفرت والی شب ہے، اور پھر اس رات کی اہمیت و افادیت کے متعلق اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس رات میں کی گئی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، یعنی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے. اب یہ رات 1000 مہینوں سے کتنا افضل ہے، اس کی اہمیت اور افادیت کتنا بلند ہے، اسے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو حاصل کرنے کے لیے، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اب رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کون سی رات بنتی ہے، اس کے متعلق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی رات اور اسی طرح 29ویں کی رات. ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، کہ لیلۃ القدر جو ہے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے. لہٰذا ہمیں بھی ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی ترغیب بھی دی گئی اور حکم بھی ارشاد فرمایا گیا ہے. اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم رمضان کے آخری عشرہ کی ان 5 طاق راتوں میں خوب سے خوب عبادت کرنے کا اہتمام کریں. ان 5 راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت بجا لانی چاہیے، رو رو کر، گڑ گڑا کر بارگاہ ربی میں دعائیں کرنی چاہیے، گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا چاہیے، باعزت رزق روزی کا سوال کرنا چاہیے، سکرات الموت کی سختی سے بچنے کی التجا کرنا چاہیے، خاتمہ بالخیر کی درخواست کرنی چاہیے، نوافل اور قیام کا خوب سے خوب تر اہتمام کرنا چاہیے. اب بہت سارے خواتین و حضرات کا سوال ہوتا ہے کہ شب قدر کے نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، لیلۃ القدر کے نوافل کیسے پڑھیں، ان کی نیت کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعتیں پڑھیں اور ان میں کون سی صورتیں پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو دیکھیے، نوافل کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا. اب جو خاص طریقے بتائے بھی جاتے ہیں تو ان کا پڑھنا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے. لہٰذا نوافل کو کسی خاص ترکیب اور طریقہ سے پڑھنا مستحب کا درجہ رکھتا ہے. ان کا اصل مقصد جو ہے وہ رات کا قیام کرنا ہوتا ہے، اللہ کے حضور جھکنا، سربا سجود ہونا ہوتا ہے، ذکر اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، صغیرہ کبیرہ غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی کے لیے التجائیں کرنا، اپنے لیے، والدین کے لیے، دوست احباب کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اور اسی طرح سے پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیر و سلامتی کی دعائیں مانگنا. اب رہی یہ بات کہ نوافل پڑھیں کیسے، تو بھائی جس طرح سے باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طریقے سے ہی آپ جتنا مرضی نوافل ادا کرنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہاں بالخصوص ان نوافل کا تو آپ ضرور اہتمام کریں. پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ لازمی پڑھیں. صلاۃ التوبہ پڑھ لینے کے بعد رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعائیں کریں. 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھنے کا طریقہ کوئی الگ اور منفرد نہیں ہے، بلکہ جس طریقہ سے باقی 2 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں بالکل اسی طریقہ سے ہی یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے نوافل پڑھنے چاہیے. مثال کے طور پر جس طرح ظہر کے فرضوں کے بعد کی 2 سنتوں کے بعد جو 2 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طریقہ سے ہی یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے ہیں. صرف ان میں نیت صلاۃ التوبہ کے نوافل کی کرنی ہے، یعنی کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی،
واسطے اللہ کریم کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر یہی نیت دل میں کر لیتے ہیں تب بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ اب صلاۃ التوبہ کے 2 رکعت نفل ادا کر لینے کے بعد پھر سے دعا مانگیں، گناہوں کی بخشش طلب کریں، اللہ سے باعزت روزی کا سوال کریں۔ اس کے بعد یہ 4 رکعت نوافل بھی ضرور ادا کریں۔ ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا میرے چچا جان، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ پر احسان نہ کروں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ کریم اس کے سبب سے آپ کے گناہوں کو بخش دے، آپ کے تمام صغیرہ گناہوں پر قلم عفو پھیر دے۔ اس کے بعد پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوافل کا ارشاد فرمایا جنہیں صلاۃ التسبیح کے نوافل کہتے ہیں، یعنی کہ صلاۃ التسبیح کی نماز۔ لہٰذا ان نوافل کا آپ بھی اس رات میں ضرور اہتمام کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ نوافل ہو سکے تو ڈیلی پڑھو، اگر یہ نہ کر سکو تو جمعہ کو یعنی ہفتہ میں 1 مرتبہ پڑھ لو، اگر ہفتہ میں بھی نہ پڑھ سکو تو ہر مہینہ میں 1 بار پڑھ لو، اگر مہینہ میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لو، اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو کم از کم زندگی میں تو 1 بار ان نوافل کو ضرور ادا کر لو۔ مطلب یہ کہ ہو سکے تو یہ نوافل روزانہ پڑھنا چاہیے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہفتہ میں 1 بار پڑھ لیں، اگر اتنی طاقت بھی نہیں ہے تو مہینہ میں 1 بار پڑھیں، ورنہ زندگی میں 1 مرتبہ تو یہ نوافل لازمی پڑھنے چاہیے۔ اللہ کریم ان نوافل کی برکت سے سابقہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور پھر یہ نوافل آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہم باقی بہت ساری عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقہ سے اس رات میں ہمیں ان نوافل کو بھی ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ ان کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ بالکل ہی آسان ہے، ان کے پڑھنے کا طریقہ بالکل ہی آسان ہے۔ اس کے لیے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، جس میں ہماری آلریڈی اس ٹاپک پر ایک مکمل ویڈیو موجود ہے کہ صلاۃ التسبیح کے نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ان میں کون سی تسبیحات پڑھنی ہیں، اور یہ تسبیحات 1 رکعت میں کتنا پڑھنی ہے، یہ ساری تفصیلات آپ کو اس ویڈیو سے مل جائیں گی۔ ان نوافل کے علاوہ پھر کثرت سے درود پاک پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، ذکر اذکار کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ آخر میں یہ سمجھیں کہ لیلۃ القدر کی نشانی یا پہچان کیسی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بعض احادیث اور کچھ صالحین کے تجربات کی روشنی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مخصوص رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خصوصی راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے، دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے۔ اس رات کی صبح کو سورج جب نکلتا ہے تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کے ہوتا ہے۔ اس رات میں زیادہ سردی یا گرمی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ یہ رات انتہائی معتدل ہوتی ہے، اور جو بندہ اس رات میں خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اسے معمول سے ہٹ کر ایک عجیب سا کیف و سرور نصیب ہوتا ہے، اس پر ایک وجدان کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا، تو سبھی صحابہ کرام نے مختلف جوابات دیے۔ پھر آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ آخری عشرہ کی 7ویں رات یعنی 27ویں کی شب لیلۃ القدر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا پسندیدہ عدد جو ہے وہ 7 ہے، کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں پیدا کیں، اسی طرح سے انسانی تخلیق کو بھی 7 مراحل میں مکمل کیا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے
کہ شب قدر کی برکتوں، فضیلتوں، رحمتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قیام کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ کریم اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل امت محمدی کی خیر فرمائے، ہر مسلمان کے پریشانیوں کو دور فرمائے، ہر ایک کے دکھوں کو دور فرمائے، اور ہر ایک مسلمان کو خوشحالی نصیب فرمائے، آمین۔